سورہ کہف آیت نمبر 9 سے صحابہ کہف کی سرگزشت شروع ہوئی۔ فرمایا یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا تھا اور ایک پہاڑ کی غار میں جا چکے تھے۔ کئی برسوں تک یہ اس میں پوشیدہ رہے، آبادی سے ان کا کوئی تعلق نہ رہا، زندگی کی کوئی صدا ان کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ پھر وہ اٹھائے گئے یعنی ظاہر ہوئے، اور یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ واضح ہو جائے دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی تھی جو وقت کے واقعات اور ان کے نتائج کا بہتر اندازہ کر سکتی تھی۔ دو جماعتوں سے مقصود صحابہ کہف اور ان کی قوم و ملک کے لوگ ہیں۔ یہ گویا اس تمام معاملے کا محاصل ہے۔ اس کے بعد اس کی ضروری تفصیلات آتی ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 13 میں فرمایا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ۔ ایک گمراہ اور ظالم قوم سے چند حق پرست نوجوانوں کا کنارہ کشی کر لینا اور ایک پہاڑ کی غار میں جا کر پوشیدہ ہو جانا۔ ان کی قوم چاہتی تھی کہ انہیں سنگسار کر دے یا جبراً اپنے دین میں واپس لے آئے۔ انہوں نے دنیا چھوڑ دی مگر حق سے منہ نہ موڑا۔ جب وہ غار میں اٹھے تو اس کا اندازہ نہ کر سکے کہ کتنے عرصہ تک یہاں رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی شہر میں کھانا لانے کے لیے بھیجا اور کوشش کی کہ کسی کو خبر نہ ہو، لیکن حکمت الہی کا فیصلہ دوسرا تھا۔ خبر ہو گئی اور یہ معاملہ لوگوں کے لیے تذکیر و عبرت کا موجب ہوا۔ جس قوم کے ظالم سے عاجز ہو کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، وہی ان کی اس درجہ موتقد ہوئی کہ ان کے مرکز پر ایک ہیکل تعمیر کیا گیا۔ اس واقعہ کی تفصیلات لوگوں کو معلوم نہیں، طرح طرح کی باتیں مشہور ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں وہ 3 آدمی تھے، بعض کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 7 تھے، مگر یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے، اور غور کرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ دیکھنا چاہیے کہ ان کی حق پرستی کا کیا خیال تھا۔ مسیحی مذہب کی ابتدائی کے دور میں معتدد واقعات ایسے گزرے ہیں کہ راسخ الاعتقاد عیسائیوں نے مخالفوں کے ظلم و وحشت سے تنگ آ کر پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لے لی اور آبادیوں سے کنارہ کش ہو گئے، یہاں تک کہ وہیں وفات پا گئے۔ اور ایک عرصہ کے بعد ان کی نعشیں برآمد ہوئی۔ چنانچہ ایک واقعہ خود روم کے اطراف میں گزرا تھا، ایک انطاکیہ کی طرف منسوب ہے، ایک افس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ کہاں پیش آیا؟ قرآن نے کہف کے ساتھ الرقیم کا لفظ بھی بولا ہے، اور بعض ائمہ تابعین نے اس کا یہی مطلب سمجھا تھا کہ یہ ایک شہر کا نام ہے، لیکن چونکہ اس نام کا کوئی شہر عام طور پر مشہور نہ تھا، اس لیے اکثر مفسر اس طرف چلے گئے کہ یہاں رقیم کے معنی کتابت کے ہیں، یعنی ان کے غار پر کوئی کتبہ لگا دیا گیا تھا، اس لیے کتبہ والے مشہور ہو گئے۔ لیکن انہوں نے تورات کی طرف رجوع کیا ہو تو معلوم ہو جاتا کہ اگر رقیم وہی لفظ ہے جسے تورات میں راکیم کہا گیا ہے، اور یہ فی الحقیقت ایک شہر کا نام تھا جو آگے چل کر پیڑا کے نام سے مشہور ہوئے، اور عرب اسے پترا کہنے لگے۔ عالمگیر جنگ کے بعد آثار قدیمہ کی تحقیقات کے
جو نئے نئے گوشے کھلے ہیں ان میں ایک پیڑا بھی ہے، اور اس کے انکشافات نے بحث و نظر کا ایک نیا میدان مہیا کر دیا ہے۔ جزیرہ نما سینا اور خلیج عقبہ سے سیدھے شمال کی طرف بڑھے تو پہاڑی سلسلے متوازی شروع ہو جاتے ہیں اور سطح زمین بلندی کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ یہ علاقہ نبطی قبائل کا علاقہ تھا اور اس کی ایک پہاڑی سطح پر رقیم نامی شہر آباد تھا۔ دوسری صدی عیسوی میں جب رومیوں نے شام اور فلسطین کا الحاق کر لیا تو یہاں کے شہروں کی طرح رقیم نے بھی ایک رومی نو آبادی کی حیثیت اختیار کر لی، اور یہی زمانہ ہے جب پیڑا کے نام سے اس کے عظیم الشان مندروں اور تھیٹروں کی شہرت دور دور تک پہنچی۔ 640 عیسوی میں جس مسلمان نے یہ علاقہ فتح کیا تو رقیم کا نام بہت کم زبانوں پر رہایا رومیوں کا پیڑا اور عربوں کا بترا تھا۔ جنگ کے بعد سے اس علاقہ کی اثر نواصری پیمائش کی جا رہی ہے اور نئی نئی باتیں روشنی میں آ رہی ہیں۔ اس علاقہ کے عجیب و غریب غار ہیں جو دور دور تک چلے گئے ہیں اور نہایت وسیع ہیں۔ نیز اپنی نوعیت میں ایسے واقعہ ہوئے ہیں کہ دن کی روشنی کسی طرح بھی ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک غار ایسا بھی ملا ہے کہ جس کے دہانہ کے پاس قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بے شمار ستونوں کی کرسیاں شناخت کی گئی ہیں۔ خیال کیا گیا ہے کہ یہ کوئی معبد ہوگا جو یہاں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد قدرتی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ صحابہ کہف کا واقعہ اسی شہر میں پیش آیا تھا، اور قرآن نے صاف صاف اس کا نام الرقیم بتلا دیا ہے۔ اور جب اس کا نام کا ایک شہر موجود تھا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ رقیم کے معنی میں تکلفات کیے جائیں، بغیر کسی بنیاد کے اسے خطبہ پر محمول کیا جائے۔ علاوہ بری دوسرے قرائن بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن نے جس طرح اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی عرب میں شہرت تھی۔ لوگ اس بارے میں بحثیں کیا کرتے تھے اور اسے ایک نہایت ہی عجیب و غریب بات تصور کرتے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مشرکین عرب کے وسائل معلومات محدود تھے۔ بہت کم امکان ہے کہ دور کی باتیں ان کے علم میں آئی ہوں، بس ضروری ہے کہ یا تو وہ جوار ہی کی کوئی بات ہو اور ان لوگوں کی زبانی سنی جا سکے جن سے ہمیشہ عربوں کا ملنا جلنا رہتا ہو۔ ایسے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ اگر اسے پیڑا کا واقعہ قرار دیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اول تو خود یہ مقام عرب سے قریب تھا، یعنی عرب کی سرحد سے 60-70 میل کے فاصلے پر۔ ثانیہ، نبطیوں کی وہاں آبادی تھی اور نبطیوں کے تجارتی قافلے برابر حجاز میں آتے رہتے تھے۔ یقیناً نبطیوں میں اس واقعہ کی شہرت ہو گئی اور انہی سے عربوں نے سنا ہوگا۔ خود قریش مکہ کے تجارتی قافلے بھی ہر سال شام جایا کرتے تھے اور سفر کا ذریعہ وہی شاہراہ تھا جو رومیوں نے ساحل خلیج سے لے کر ساحل مارمورا تک تعمیر کر دی تھی۔ پیڑا اسی شاہراہ پر واقع تھا، بلکہ اس نوا کی سب سے پہلی تجارتی منڈی تھی۔ اس لیے اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ ان کے علم میں آ گیا۔ آیت نمبر 9 میں ہے جس کا اسلوب صاف واضح کر رہا ہے کہ کچھ لوگ اصحاب الکہف و رقیم کے نام سے مشہور ہیں۔
ان کا معاملہ قدرت الہی کا ایک عجیب و غریب کرشمہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے ان کا ذکر کیا ہے اور اب وحی الہی اس معاملہ کی حقیقت واضح کر رہی ہے۔ چنانچہ پہلے اس کا خلاصہ اور نتیجہ بتلا دیا کہ جو کچھ پیش آیا تھا وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جو کچھ عبرت و تذکیر کی بات ہے وہ یہ ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں اب ہم تجھے ان کی سچی خبر سنا دیتے ہیں، یعنی واقعہ کی چند ضروری تفصیلات بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ مجمل خلاصہ جو آیت 10 سے 12 تک بیان کیا ہے تمام سرگزشت کا محاصل ہے۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے سچائی کی راہ میں دنیا اور دنیا کی راحتوں سے منہ موڑا اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان کے پیچھے ظلم و ستم کی قوتیں تھیں، سامنے غار کی تاریکی، وحشت، تاہم وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا خدایا تیری ہی رحمت کا آسرا ہے اور تیری ہی چارہ سازی کا بھروسہ۔ چنانچہ کئی سال تک وہ وہیں رہے اور اس طرح رہے کہ دنیا کی صداؤں کی طرف سے ان کے کان بالکل بند تھے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ واضح ہو جائے ان دونوں جماعتوں میں سے کون گروہ تھا جس نے اس عرصہ میں نتائج عملی کا بہتر اندازہ کیا ہے۔ یعنی صورتحال نے دو جماعتیں پیدا کر دی تھی، ایک اصحاب کہف تھے، ایک ان کے مخالف۔ ایک نے حق کی پیروی کی، دوسرے نے ظلم و تشدد پر کمر باندھی۔ یہ چند برسوں کی مدت دونوں جماعتوں پر گزری تھی۔ اس پر بھی جو غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی اور اس پر بھی جس نے غار میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں سے کس نے کمایا ہے اور کس نے کھویا ہے، کون ان دونوں میں وقت کا بہتر اندازہ شناس تھا۔ اور بالآخر وہی راہ فتح مند ہونے والی تھی جو اصحاب کہف نے اختیار کی، کیونکہ بالآخر مسیحی دعوت تمام ملک میں پھیل گئی۔ اور جب کچھ عرصہ کے بعد وہ غار سے نکلے اور ایک آدمی کو آبادی میں بھیجا تو اب مسیحی ہونا کوئی ناقابل معافی جرم نہیں تھا۔ عزت و سربراہی کی سب سے بڑی عظمت تھی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان پرستاران حق کی استقامت ہی تھی جس نے دعوت حق کو فتح مند کیا۔ اگر وہ مظالم سے تنگ آ کر اتباع حق سے دستبردار ہو جاتے تو یقیناً یہ انقلاب ظہور میں نہیں آتا۔ جو لوگ خدا پرستی کی راہ اختیار کرتے تھے ان کی مخالفت میں چند باشندے کمر بستہ ہو جاتے، اور اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آتے تو سنسار کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آبادی سے منہ موڑیں اور کسی غار میں موقف ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں۔ چنانچہ ایک غار میں موقف ہو گئے۔ موقف کے بعد جس غار میں وہ موقف ہوئے اس کی نوعیت کیا تھی؟ ان کا ایک وفادار کتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا جس غار میں انہوں نے پناہ لی۔ وہ اس طرح کی واقعہ ہوئی ہے کہ اگرچہ اندر سے کشادہ ہے
اور دہانہ کھلا ہوا ہے، لیکن سورج کی کرنیں اس میں راہ نہیں پا سکتی، نہ تو چڑھتے دن میں نہ ڈلتے دن میں۔ جب سورج نکلتا ہے تو دانی جانب رہتے ہوئے گزر جاتا ہے، جب ڈلتا ہے تو بائیں جانب رہتے ہوئے غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی غار اپنے طول میں شمال و جنوب رویہ واضح ہے، ایک طرف دہانہ ہے، دوسری طرف منفذ روشنی اور ہوا دونوں طرف سے آتی ہے، لیکن دھوپ کسی طرف سے بھی راہ نہیں پا سکتی۔ اس صورتحال سے بیک وقت دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ زندہ رہنے کے لیے وہ نہایت محفوظ اور موزوں مقام ہے، کیونکہ ہوا اور روشنی کی راہ موجود ہے، مگر دھوپ کی تپش نہیں پہنچ سکتی۔ پھر اندر سے کشادہ ہے، جگہ کی کمی نہیں۔ دوسری یہ کہ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے اندر کا منظر بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کچھ عرصہ تک غار میں رہے، اس کے بعد نکلے تو انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ کتنے عرصہ تک اس میں رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے باشندوں کا وہی حال ہوگا جس حال میں انہیں چھوڑا تھا، لیکن اس عرصہ میں یہاں انقلاب ہو چکا تھا۔ اب غلبہ ان لوگوں کا تھا جو صحابہ کہف ہی کی طرح خدا پرستی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ جب ان کا ایک آدمی شہر میں پہنچا تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اب وہی لوگ جنہوں نے اسے سنسار کرنا چاہا تھا، ان کے ایسے معتقد ہو گئے کہ ان کے غار نے زیارت گاہ عام کی حیثیت اختیار کر لی، اور عمرہ شہر نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک ہیکل تعمیر کیا جائے۔ صحابہ کہف نے یہ مدت کس حال میں بسر کی تھی، اس بارے میں قرآن نے صرف اس قدر اشارہ کیا۔ یعنی دنیا کی کوئی صدا ان تک نہیں پہنچتی تھی، لیکن مفسرین نے اسے نیند پر محمول کیا ہے، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی تھی، اور چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا۔ اس تفسیر میں اشکال یہ ہے کہ عربی میں نیند کی حالت کے لیے ضرب علی الاذان کی تعبیر ملتی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ایک طرح کا استعارہ ہے، اسے گہری نیند سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو قصہ عام طور پر مشہور ہو گیا تھا، وہ یہی تھا کہ غار میں برسوں تک سوئے رہے، اس لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ بعد کو بھی اس طرح کی روایتیں مشہور ہو گئی۔ عرب میں قصہ کے اصلی راوی شام کے نبطی تھے۔ مثلا ضحاک اور سیدی۔ بہرحال اگر یہاں ضرب علی الاذان سے مقصود نیند کی حالت ہو تو پھر مطلب یہ قرار پائے گا کہ وہ غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت میں پڑے رہے۔ یہ بات کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت طاری رہے اور پھر بھی زندہ رہے، طبی تجارب کے مسلمات میں سے ہے، اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربے میں آتی رہتی ہیں۔ پس اگر اصحاب کہف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا، تو یہ کوئی مستقل بات نہیں۔ البتہ قرآن حکیم کی تصریح اس بارے میں ظاہر اور قطعی نہیں ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ حزم و یقین کے ساتھ کچھ نہ کہا جائے۔
انقلاب حال کے بعد اصحاب کہف نے غار کی روشن نشینی ترک نہیں کی تھی، اسی میں رہے یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد غار کی حالت ایسی ہو گئی کہ باہر سے کوئی دیکھے تو معلوم ہوا زندہ آدمی موجود ہے۔ دہانے کے قریب ایک کتا دونوں ہاتھ آگے کیے بیٹھا ہے، حالانکہ نہ تو آدمی زندہ ہے نہ کتا ہی زندہ ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والا انہیں زندہ اور جاگتا کیوں سمجھے؟ اگر ان کی ناشیں پڑی ہیں تو لاشوں کو کوئی زندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اگر رکوت سے مقصود سونے کی حالت ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک لیٹا ہوا آدمی دیکھنے والے کو جاگتا ہی دکھائی۔ مفسرین نے یہ اشکال محسوس کیا لیکن اس کا کوئی حل دریافت نہ کر سکے۔ بعض نے کہا وہ اس لیے جاگتے دکھائی دیتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اگر ایک بے حس و حرکت لاش پڑی دکھائی دے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھنے والا اسے ہوشیار و بیدار کیوں سمجھنے لگا؟ یہی سمجھے گا کہ مر گیا ہے مگر آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں۔ چونکہ دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اس لیے دیکھنے والا خیال کرتا ہے یہ بیدار ہے، لیکن یہ تو جی پہلے سے بھی زیادہ بے معنی ہے۔ اول تو کروٹ بدلنا بیداری کی دلیل نہیں، آدمی گہری سے گہری نیند میں ہوتا ہے اور کروٹ بدلتا ہے۔ اگر کروٹ بدلتے ہوں گے تو کچھ وقفے کے بعد بدلتے ہوں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آن کروٹ بدلتے ہی رہتے ہیں، اور جب کوئی جان کر دیکھے انہیں کروٹ بدلتا ہی پائے۔ بعض کے نزدیک سال میں 2 دفعہ کروٹ بدلتی ہے، بعض کے نزدیک 1 دفعہ، بعض کہتے ہیں 3 سال بعد، بعض کہتے ہیں 9 سال بعد۔ علاوہ بری قرآن نے یہ بات جس اسلوب و شکل میں بیان کی ہے اس پر ان نقطہ سیوں نے غور نہیں کیا، یعنی غار کے اندر کا منظر اس درجہ دہشت انگیز ہے کہ اگر تم جان کر دیکھو تو خوف کے مارے کانپ اٹھو اور الٹے پاؤں پاک کھڑے ہو۔ اس سے معلوم ہوا غار کے اندر اصحاب کہف کے اجسام نے ایسا منظر پیدا کر دیا ہے جو بے حد دہشت انگیز ہے۔ اگر آدمی باہر سے دیکھے تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس پر دہشت چھا جائے، یعنی الٹے پاؤں باغ کھڑا ہو۔ اب اگر اندر کا منظر صرف اتنا ہی تھا کہ چند آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے اس درجہ دہشت انگیزی پیدا ہو سکے۔ علاوہ بری جو آدمی باہر سے جھانکے گا وہ اتنا باریک بھی نہیں ہو سکتا کہ غار کی تاریکی میں لیٹے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں بھی باول نظر دیکھ رہے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ دانے یا بائیں کروٹ پر لیٹے۔ دراصل یہ سارا معاملہ ہی دوسرا ہے، اور جب تک مفسرین کے پیدا کیے ہوئے تخیل سے بالکل الگ ہو کر تحقیق نہ کی جائے اصلیت کا سراغ نہیں مل سکتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حالت اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ کس وقت کی ہے۔ اس وقت کی ہے جب وہ نئے نئے غار میں جا کر مقیم ہوئے تھے، یا اس وقت کی جب انکشافات حالات کے بعد دوبارہ موقف ہو گئے؟ مفسرین نے خیال کیا اس کا تعلق پہلے وقت سے ہے، اور یہی بنیادی غلطی ہے جس نے سارا الجھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ دراصل اس کا تعلق بعد کے حالات سے ہے،
یعنی جب وہ ہمیشہ کے لیے غار میں گوشہ نشین ہو گئے اور پھر کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے تو غار کے اندرونی منظر کی یہ نوعیت ہو گئی تھی۔ پھر یہ بات سامنے لانی چاہیے کہ یہ واقعہ مسیحی دعوت کی ابتدائی صدیوں کا ہے اور جنہیں پیش آیا تھا وہ عیسائی تھے۔ صرف اتنی بات پر غور کرنے سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ مسیحی دعوت کے ابتدائی کرنوں ہی میں زمد و انزاد کی ایک خاص زندگی شروع ہو گئی تھی، جس نے آگے چل کر رہبانیت کی مختلف شکلیں اختیار کر لی۔ اس زندگی کی ایک نمایاں خصوصیات یہ تھی کہ لوگ ترک علائق کے بعد کسی پہاڑ یا کسی غیر آباد گوشہ میں معتکف ہو جاتے اور پھر ان پر استقرار عبادت کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ واضح نشت جو حالت اختیار کر لیتے اس میں پڑے رہتے یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی۔ مثلا اگر قیام کی حالت میں مشغول ہوئے تھے تو برابر کھڑے ہی رہتے اور اسی حالت میں جان دے دیتے۔ اگر گھٹنے کے بل رکوع کی حالت میں اختیار کی تھی تو یہی حالت آخر تک قائم رہتی۔ اگر سجدے میں سر رکھ دیا تھا تو پھر سجدے ہی میں پڑے رہتے اور مرنے کے بعد اسی وضع میں نظر آتا۔ زیادہ تر گھٹنے کے بل رکوع کی وضع اختیار کی جاتی۔ غذا کی طرف سے یہ لوگ بالکل بے پرواہ ہوتے تھے۔ اگر آبادی قریب ہوتی تو لوگ روٹی اور پانی پہنچا دیا کرتے، نہیں ہوتی تو یہ جستجو نہیں کرتے۔ عبادت کا استقرار جستجو کی مہلت ہی نہیں دیتا، اس اعتبار سے اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسے ہندوستان کے جوگیوں کی رہ چکی ہے اور اب بھی گاہ نظر آ جاتی ہے۔ جس طرح زندگی میں انہیں کوئی نہیں چیرتا تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی جرات نہ کرتا۔ مدتوں تک ان کی لاشیں اسی حالت میں باقی رہتی جس حالت میں انہوں نے زندگی کے آخری لمحات بسر کیے تھے۔ اگر موسم موافق ہوتا اور درندوں سے حفاظت ہوتی تو صدیوں تک ڈھانچے باقی رہتے اور فاصلہ سے دیکھنے والا انہیں زندہ انسان تصور کرتا۔ چنانچہ ویٹیکن کے تہخانوں میں بے شمار ڈھانچے آج تک محفوظ ہیں جو اسی طرح کے مقامات سے برآمد ہوئے تھے اور اپنی اصل وضع و ہیبت پر باقی تھے۔ ابتدا میں اس غرض سے زیادہ تر پہاڑوں کی غاریں یا پرانی عمارتوں کے کھنڈرات اختیار کیے گئے تھے، لیکن آگے چل کر یہ طریقہ اس درجہ عام ہو گیا کہ خاص عمارتیں اس غرض سے تعمیر کی جانے لگیں۔ یہ عمارتیں اس طرح بنائی جاتی تھی کہ ان میں آمد و رفت کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو جاتا تھا وہ پھر باہر نہیں نکلتا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی سلاخ دار کھڑکی رکھی جاتی تھی جو ہوا اور روشنی کا ذریعہ ہوتا اور اسی کے ذریعے لوگ غذا بھی پہنچا دیتے۔ بعض کو جب رہبانیت کے باقاعدہ ادارے قائم ہوئے تو اس طرح کے انفرادی انزوا کی مثالیں کم ہوتی ہیں، تاہم تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ ازموئے وسطیٰ تک یہ طریقہ عام طور پر جاری تھا اور یورپ کی کوئی ایسی آبادی نہ تھی جو اس طرح کی عمارتوں سے خالی ہو۔ تمام طریقے متفق ہیں کہ مسیحی رہبانیت سب سے پہلے مشرق میں شروع ہوئی اور اس کا بڑا مرکز فلسطین اور مصر تھا۔ پھر چوتھی مسیحی میں
یہ یورپ پہنچی اور سینٹ بینیڈکٹ نے سب سے پہلے اس کے قواعد و ضوابط کیے۔ سینٹ بینیڈکٹ نے بھی ایک پہاڑ کی غار ہی میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ مسیحی رہبانیت کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ابتدا اضطراری حالات سے ہوئی تھی۔ آگے چل کر اس نے ایک اختیاری عمل کی نوعیت پیدا کر لی، یعنی ابتدا میں لوگوں نے مخالفوں کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر غاروں اور جنگلوں میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ پھر ایسے حالات پیش آئے کہ اضطراری طریقہ زہد و توبت کا ایک اختیاری اور مقبول طریقہ بن گیا۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کہف کا معاملہ بھی تمام تراسی نوعیت کا تھا۔ ابتدا میں قوم کے ظلم نے انہیں مجبور کیا تھا کہ غار میں پناہ لیں، لیکن جب کچھ عرصہ تک وہاں مقیم رہے تو زہد و عبادت کا استقرار کچھ اس طرح ان پر چھا گیا کہ پھر دنیا کی طرف لوٹنے پر آمادہ نہ ہو سکے، اور گو ملک کی حالت بدل تھی، لیکن وہ دستور غار ہی میں موتقف رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال اس حالت میں ہوا کہ جس شخص نے ذکر و عبادت کی جو وضع اختیار کر لی تھی وہی وضع آخری لمحوں تک باقی رہی۔ ان کے وفادار کتے نے بھی آخر تک ان کا ساتھ دیا، وہ پاسبانی کے لیے دہانے کے قریب بیٹھا رہتا تھا۔ جب اس کے مالک مر گئے تو اس نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیا۔ اب اس واقعے کے بعد غار کے اندرونی منظر نے ایک عجیب دہشت انگیز نوعیت پیدا کر لی۔ اگر کوئی باہر سے جان کر دیکھے تو اسے راہبوں کا ایک پورا مجمع ذکر و توبت میں مشغول دکھائی دے گا۔ کوئی گھٹنے کے بل رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی ہاتھ جوڑے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دہانے کے قریب ایک کتا ہے، وہ بھی بازو پھیلائے باہر کی طرف منہ کیے ہوئے ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ممکن نہیں کہ آدمی دہشت سے کانپ نہ اٹھے، کیونکہ یہ سمجھ کر جاگنا تھا کہ مردوں کی قبر ہے، مگر منظر جو دکھائی دیا وہ زندہ انسانوں کا ہے۔ کسی دور دراز کا توجیہ کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ اس طرح کا منظر یہی خیال پیدا کرے گا کہ لوگ زندہ ہیں، حالانکہ زندہ نہیں، جن پر امام راضی مجبور ہوئے ہیں۔ اگر تم کسی قبر کے اندر جان کر دیکھو اور تمہیں مردہ لاشیں کی جگہ ایک آدمی نماز پڑھتا دکھائی دے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یقیناً مارے دہشت کے چیخ اٹھو گے۔ غار شمال و جنوب رویہ واقعہ تھا اور ان دونوں جہتوں میں ہوا اور روشنی کے منافذ تھے، اور ان کے ڈھانچے دائیں سے دہنے سے بائیں اور بائیں سے دانی جانب اس طرح محترق رہتے تھے جیسے ایک زندہ آدمی ایک طرف سے پلٹ کر دوسری طرف دیکھے۔ اس تفسیر کے بعد اس سوال کا جواب بھی خود بخود مل گیا کہ قرآن نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات کیوں بیان کی کہ سورج کی کرنیں غار کے اندر نہیں پہنچتی۔ گویا معلوم ہو گیا کہ دراصل اس بات کی تمہید تھی، چونکہ یہ بات بیان کرنی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی لاش عرصہ تک باقی رہی، حتیٰ کہ دیکھنے والوں کو زندہ انسانوں کا گمان ہوتا تھا۔ اس لیے پہلے اس کی علت واضح کرتی کہ جس غار میں موتقف ہوئے تھے وہ اس طرح کی غار تھی کہ انسانی جسم زیادہ سے زیادہ عرصہ تک اس میں قائم رہ سکتا تھا، کیونکہ سورج کی روشنی اس میں پہنچتی رہتی ہے، لیکن سورج کی تپش کا اس میں وزن نہ تھا۔ جو چیز لاش کو چل کر ساتھ دیتی ہے وہ سورج کی تپش ہے، اور جو چیز تازگی پیدا کرتی ہے وہ ہوا اور روشنی ہے۔
ہوا چلتی رہتی، روشنی پہنچتی رہتی، مگر تپش سے پوری حفاظت کی۔ مفسرین کو اس اشکال کے دور کرنے میں طرح طرح کے تکلفات کرنے پڑے، حالانکہ صاف مطلب وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، یعنی جس طرح پہلے ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال نقل کیے تھے، اسی طرح یہاں مدت بقا کے بارے میں لوگوں کا قول ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں غار میں 300 برس تک رہے، بعض نے اس پر 9 برس اور بعض نے 900 برس بڑھا دیے۔ بس واللہ علم کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ حقیقت کتنی ہے۔ ان کے اجسام فنا ہو گئے جس طرح ہر جسم فنا ہو جاتا ہے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شام کے غزوات میں بعض صحابہ کا غزو اصحاب کہف کی غار پر ہوا تھا اور انہیں ان کی ہڈیاں ملی تھی۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس سے اس کی بھی مزید تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعہ پیڑا میں پیش آیا تھا۔ مسیحی رہبانیت کے طریقہ کی نسبت بہت سارے اشارات ہیں۔ سورہ کہف میں تیسرا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ذوالقرنین کا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا۔ تمام مفسرین متفق ہیں کہ سوال یہودیوں کی جانب سے تھا، اگرچہ غالباً مشرکین مکہ کی زبان ہوا، کیونکہ سورت مکی ہے۔ قرآن نے ذوالقرنین کی نسبت جو کچھ بیان کیا ہے اس پر باحثیت مجموعی نظر ڈالی جائے تو کچھ امور سامنے آتے ہیں۔ اولن جس شخصیت کی نسبت پوچھا گیا ہے وہ یہودیوں میں ذوالقرنین کے نام سے مشہور تھا، یعنی ذوالقرنین کا لقب خود قرآن نے تجویز نہیں کیا۔ سالسن اس کی بڑی مہمیں 3 تھی، پہلے مغربی ممالک فتح کیے، پھر مشرقی، پھر ایک ایسے مقام تک فتح کرتا ہوا چلا گیا جہاں پہاڑی درہ تھا، اور اس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج آ کر لوٹ مار مچایا کرتے تھے۔ رابن اس نے وہاں ایک محکم تعمیر کر دی اور یاجوج ماجوج کی راہ بند ہو گئی۔ خامسن وہ ایک عادل حکمران تھا، جب وہ مغرب کی طرف فتح کرتا ہوا دور تک چلا گیا تو ایک قوم ملی جس نے خیال کیا کہ دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح ذوالقرنین بھی ظلم و تشدد کرے گا، لیکن ذوالقرنین نے اعلان کیا کہ بے گناہوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، جو لوگ نیک عملی کی راہ چلیں گے ان کے لیے ویسا ہی اجر بھی ہوگا، البتہ ڈرنا انہیں چاہیے جو جرم و بد عملی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ خدا پرست اور راست باز انسان تھا اور آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا تھا۔ وہ نفس پرست بادشاہوں کی طرح طامع اور حریص نہ تھا۔ جب ایک قوم نے کہا کہ یاجوج ماجوج ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سخت تعمیر کر دیں، ہم خراج دیں گے، تو اس نے کہا تھا کہ خدا نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے اور وہی میرے لیے بہتر ہے، میں تمہارے خراج کا تابع نہیں، یعنی میں خراج کی طمع سے کام نہیں کروں گا، اپنا فرض سمجھ کر دوں گا۔